بزرگان محترم، آج کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ، پھر آئندہ پیر کو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ منڈے کو۔ ویسے میں ہوں گا یہاں پر، تعلیم ہونا چاہیے، یہ تو تعلیم ہونا چاہیے، میں ہوں تو دوسری بات ہے۔ یہ نظر نہیں آئے، 4 آدمی بھیج کے گھر سے اٹھا کے لاؤں گا یہاں تم کو۔ ہاں، یہ خود گل نہیں مارتے پچھلے کہ وہ ایمرجنسی آوے کے لیے ہم کی خالی ایمرجنسی تو ہونے جاوے، ہاں خود تو پھر بھاگ جاتے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں سب سے کم غیر حاضری میری ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ ہاں، جتنے بھی بیٹھتے ہیں چہرے سب کو دیکھتا ہوں، سب سے کم غیر حاضری میری ہوتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کر دیا خدا نے ہمیں آگاہ ہے، کر دیا خدا نے ہمیں آگاہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ کرتے رہنا نیک عمل سلام، کرتے رہنا نیک عمل سلام، لینا ایک روز آخرت کی راہ ہے۔ ایک روز تو یہ ہونا ہے، ایک روز تو یہ ہونا ہے، جا کے قبر میں سونا ہے۔ ایک روز تو یہ ہونا ہے، جا کے قبر میں سونا ہے۔ نیکیوں سے دامن اپنا بھر لو، نیکیوں سے دامن اپنا بھر لو، ورنہ خون کے آنسو رونا ہے۔ خود کو یہ انسان گناہوں سے دور کر لے، خود کو یہ انسان گناہوں سے دور کر لے، نام اعمال کو نیکیوں سے پور کر لے، پور کر لے یعنی بھر لے۔ خود کو یہ انسان گناہوں سے دور کر لے، نام اعمال کو نیکیوں سے پور کر لے۔ سفر آخرت پہ روانہ ہونے سے پہلے، سفر آخرت پہ روانہ ہونے سے پہلے، اس سفر کی تیاری تو بھرپور کر لے۔ لکھی ہر ایک کے مقدر میں موت ہے، لکھی ہر ایک کے مقدر میں موت ہے، آتا ہے وقت اجل، آدمی ہو جاتا فوت ہے۔ گر ہوگا ساتھ میں نیکیوں کا ذخیرہ، گر ہوگا ساتھ میں نیکیوں کا ذخیرہ، تو پھر جنت میں اس کی موج ہی موج ہے۔ تو پھر جنت میں کیا ہے؟ موج ہے۔ اور جو نوجوان ہے، جیسے ہمارا بھائی عرش ہے، تو نوجوانی میں نیکی آدمی کرتا ہے تو گھٹپڑ میں یعنی بڑھاپے میں وہ کام دیتی ہے۔ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے کہ اس کی ضعیفی سنور گئی۔ بڑھاپے کو سنوارنا ہے، بڑھاپا اچھا کرنا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ نوجوانی میں کیا کرو؟ نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کرے گا آدمی اور بشر نوجوانی میں تو بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ جیسے نوجوانی میں آدمی مال و دولت کما لیتا ہے، گھر کو رینٹ پہ چڑھا دیا، دکان کو رینٹ پہ چڑھا دیا، کوئی لینڈ ہے اس کو رینٹ پہ چڑھا دیا، خود کا مکان ہے اس میں کچھ کرائے پہ دے دیا۔ بہرحال آدمی کچھ نہ کچھ جمع پونجی رکھتا ہے تاکہ بڑھاپا کیسا گزرے؟ اچھا گزرے۔ تو اسی طرح بڑھاپے کو اچھا گزارنا ہے تو جوانی میں نیک اعمال کرو،
تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. اور دیکھیے یہ کوئی برا بھی نہیں ہے، مال کو بڑھاپے کے لیے جمع کرنا، یاد رکھو کوئی برا بھی نہیں ہے. مشہور زمانہ تصنیف ہے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی، جس کا نام ہے معارف الحدیث. معارف الحدیث میں حضرت مولانا مرحوم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو تو بڑھاپے میں میرے رزق میں زیادتی عطا کرنا. جوانی کے لیے نہیں مانگا، لیکن بڑھاپے کے لیے خاص طور سے مانگا کہ بڑھاپے میں کیا کرنا، میرے رزق میں، میری روزی میں، میرے مال میں، مال و دولت میں تو برکت عطا کرنا. کیوں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اولاد ناہنجار نکلی تو پھر قوا تو کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ہاتھ ویسے کام نہیں کرتے، پاؤں ویسے کام نہیں کرتے ہیں، اور دماغ کے اعضاء اور بدن کے اعضاء جس طرح کام کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. تب کیا کرے گا؟ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو بیماری تو گھر کر ہی لیتی ہے. آدمی 40 سال میں اپنا ذاتی گھر کرے کہ نہ کرے، 40 سال کے بعد بیماری ضرور گھر کر لیتی ہے یوسف بھائی. چاہے اپنا ذاتی گھر ہو یا نہ ہو، لیکن 40 سال کے بعد وہ بیماری گھر کر لیتی ہے. એટલે જ આપણા ડોહા લોકો સિદ્દીકભાઈ કહેતા હોતા કે 40 સુધી એમ કે ચડતું લોહી ને 40 પછી ઉતરતું લોહી, વહેતું લોહી એમ કે 40 પછી. તો વાત ખરી જ છે. 40 પછી આ બી દુખે, હેલું બી દુખે, ને બીજાને હું પોતે જ એક્ઝામ્પલ છું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 40 तक तो कुछ पता भी नहीं चला कि कैसे गुजरी. हमारी मस्जिद में तशरीफ लाए थे शहीद मीना حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ. شہید ہو گئے تھے وہ جو باغم باغی ہوئی تھی وہاں مینا میں حج کے اندر، تو اس کے اندر پھر لاش ملی نہیں ان کی. تو حضرت سے میری پہلی ملاقات تھی، اور مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں الحمدللہ میں پڑھتا رہتا تھا اور پڑھتا رہتا ہوں. تو انہوں نے وہ جمع کیا تھا، اس پہ کام کیا تھا. تو ایک غائبانہ تعارف تھا. انگلینڈ میں آنے کا ایک فائدہ ہاشم بھائی یہ بھی ہے، جن بزرگوں کو ہم دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے ان کو دیکھنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کر کھانا بھی نصیب ہوا ہے. ایک یہ نعمت بھی اس ملک میں میسر آئی. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ جواب نہیں دیا کتنی عمر ہوئی. کہنے لگے گزرتے گزرتے کچھ گزر گئی ہے، گزرتے گزرتے کچھ گزر گئی ہے، اور گزرتے گزرتے باقی بھی گزر جائے گی. تو بہرحال 40 سال کے بعد ویسا ہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سعد اللہ صاحب غور کرنا تو لطف آئے گا. میٹھا یعنی شیریں، کیا کہیں گے انگلش میں، سویٹ، اور میٹھو یہ گجراتی والا، یعنی عارف بھائی نمک، سالٹ. تو حضرت فرماتے تھے کہ 40 سال کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی 20-22 سال میں شادی کرتا ہے. حضرت نے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے اور پھر جم کے محنت کرتا ہے کہ میرا مکان ہو جائے. تو 40 سال کی عمر ہوتے ہوتے بچے بھی ہوتے ہیں، گھر مکان بھی اپنا ہو جاتا ہے. اب ذرا چین کی سانس لیتا ہے کہ چلو گھر بھی تھئی گયું، شادی بھی થઈ ગઈ، પોયરા بھی થઈ ગયા. તો કે હવે આરામથી બેહીને ખાઉં. પણ હારો ખાવાનો વારો આવ્યો તો ખવાય નહીં. اب کیا ہو جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میٹھا کھاتے ہیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے،
اور میٹھو کھاتے ہیں تو پریشر بڑھ جاتا ہے. سمجھ آئے حافظ امتیاز؟ میٹھا اور میٹھو، شوگر اور پریشر. تو واقعی تو ویسی حالت ماما باربیڈوس کی آویلا ہم کورس پہ لائیں گے تو میں نے کہوا لائے گا کہ وہ میٹھو نہیں کھاؤں میں ایم کے تو پریشر ایم کے تھے جائے جو ایم کے اپنا خاندان میں ایم کے چالتو سے ایم کے ننیال طرف سے ایم کے تو પછી મેં ઘરવાળી ને કીધું મેં કે મામા કહી ગયા તો વાત માનવું પડે કારણ કે 2 વખત माँ हैं, लेकिन वो थोड़ी अच्छा लगता है अनिल भाई, आदत नहीं होती है तो थोड़ी खा सकते हैं. खैर बहरहाल तो शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि इसलिए हुजूर ने फरमाया कि ये दुआ मांगा करो, अरबी अल्फाज याद ना हो इम्तियाज भाई अपनी जबान में मांगो कि अल्लाह बुढ़ापे में क्या कर मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा. इस मुल्क में एक और मेरे और आपके लिए सहूलत है, अल्लाह ताला ये सिलसिला आगे भी कायम रखे NHS का है कि औलाद ना हंजार भी होती है तो बहरहाल काम कुछ न कुछ यहाँ चल जाता है, वरना इंडिया में बड़ा मुश्किल है. आदमी बूढ़ा होता है, खुराक पे इतना खर्चा नहीं आता जितनी दवाई जिसे खुराक कहा जाता है उस पर खर्चा आता है. हाँ, उसके ऊपर जो है वो आता है. और आदमी जैसे पान खाने की आदत होती है और वो पान डिब्बा आदमी साथ लेके घूमता है तो वो फिर बूढ़ा जो आदमी हो जाता है 50, 55, 60 तो फिर वो दवाई का मेडिसिन का डिब्बा साथ होता है. तो मुनव्वर राना ने कहा है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है. तो मुनव्वर राना ने क्या कहा कि हम अब तन्हा नहीं चलते दवा भी अशरफ भाई साथ चलती है. बहरहाल तो नेकी में जिस बशर की जवानी गुजर गई ये सच है कि उसकी ज़ईफ़ी सवर गई, खम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, कमर वो कमर नहीं है, खम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, झुक झुक के ढूंढती है जवानी किधर गई. है कि वो जो कमर झुकी है ना वो झुकी नहीं, वो जवानी को ढूंढ रही है. हाँ खैर बहरहाल तो नेकियों के ताल्लुक से आपको कहना ये नेकियों का मौसम चल रहा है, ये जो अय्याम चल रहे हैं ना ये नेकियों के मौसम है, नेकियों का मौसम है. और मिट्टी सोने के दाम में बिक रही है. ये जो अय्याम चल रहे हैं ना इसमें मिट्टी सोने के दाम पे बिक रही है चौधरी साहब, इसलिए कदर कर लो. पता नहीं आइंदा ये अय्याम मैं और आप पाए या न पाए, दुआ तो है मेरी अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए ईमान और आफियत के साथ और मुझे भी, लेकिन इंसान का कुछ पता नहीं है कि वो क्या हो जाता है. तो ये मिट्टी की कीमत भी अब सोने की है, ये अय्याम है. और इसमें भी जो कल का दिन है आने वाला, इस ताल्लुक से कुछ बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करनी है इंशाअल्लाह. तो कल का जो दिन है तो वो इस्माइल चचा बड़ा कीमती दिन है. कल के दिन का नाम क्या है? अरफा का दिन. नूरानी भाई कल का दिन नूरानी दिन है, अरफा का दिन. और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका तज़किरा कुरान करीम में भी किया है. कैसे? कुरान करीम के अंदर एक सूरत है उसका नाम है जावेद भाई सूरह बुरूज. बुरूज नहीं, हाँ सूरह बुरूज. उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्समाई रातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद. यौमे मौऊद मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि यौमे मौऊद से मुराद है आखिरत का दिन. कौन सा दिन मुराद है? आखिरत का दिन. आगे फरमाया अल्लाह ने
اب سعد اللہ صاحب مجھے یوں ٹک ٹک کی نگاہ سے دیکھ رہے کہ ابھی تو یہ بول رہا تھا کہ قرآن میں عرفے کا ذکر ہے، اور اب یہ عرفہ کی جگہ کیا بول رہا ہے؟ قیامت کا جو ہے وہ بول رہا ہے۔ ہاں تو کچھ انتظار کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد سے یہاں مراد جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ پورے ہفتے میں سب سے افضل دن یہ جمعہ کا ہے۔ یہ ہفتے میں بھی ہفتے کے اعتبار سے افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن سالانہ اعتبار سے سب سے افضل دن رمضان میں بھی نہیں، یاد رکھیے، رمضان میں بھی نہیں۔ ہاں رمضان کی رات سب سے افضل۔ کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل دن پورے اسلامی سال میں رمضان المبارک سے بھی افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ یوم عرفہ ہے۔ ہاں کیوں؟ وقت شاید اسی میں ختم ہو جائے، میں آپ کو بتاؤں تو چلے کچھ تفصیل اس کی عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس لیے یہ افضل ہے کہ اسی دن حج ہوتا ہے۔ اسی دن کیا ہوتا ہے؟ حج۔ اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب حج نہ تو 5 داڑا ہوئی، عرش کہے گا کہ حج کے تو 5 دن ہوتے ہیں صدیق بھائی، تو پھر یہی دن کیوں؟ ہاں حضور نے فرمایا کہ الحج العرفہ، کہ حج نام ہے عرفہ کا، اس لیے یہ ایسا رکن ہے، اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے جاوید بھائی۔ حج کے اندر مینا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، طواف بھی کرنا ہے، شیطان کو کنکریاں بھی ماننی ہیں، بال بھی کٹوانے ہیں، قربانی بھی اگر تمتع اور قران ہے تو دم شکر جس کو کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں رکن اعظم حج کے اندر اگر کوئی ہے حنیف بھائی تو کیا ہے؟ کل کا دن ہے۔ اسی لیے ہر چیز کا حج میں آلٹرنیٹو ہے کہ چلو نہیں کر سکے تو یوں کر لو، یہ نہیں کر سکے تو یوں کر لو، لیکن اگر کسی کا عرفہ ضائع ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہو، چاہے وہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہو پھر بھی حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عرفہ کے اندر حاضری ضروری ہے، اور کب ضروری ہے وہ بھی یاد رکھو، ظہر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد سے 1 گھڑی حاضری ضروری ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کب؟ زوال کے بعد ضروری ہے۔ اور یہ دن چونکہ سال میں فضیلت والا چودھری صاحب دن ہے، اس لیے آپ دیکھیے اس کی ایک فضیلت اور اس کی ایک خصوصیت دیکھیے، جواب آپ دینا۔ دن اسلامی اعتبار سے سعد اللہ صاحب کب ختم ہو جاتا ہے؟ مغرب کے وقت، ہے نا؟ مغرب کے وقت دن ختم۔ کل کا دن مغرب کے وقت ختم نہیں ہوگا آپ صاحب، ہاں یاد رکھیے۔ کل اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ ایکسٹینشن، کیا بول رہے؟ ہاں وہ جو ہے کر دیا ہے، اس کو کھینچا ہے، جیسے چیونگم کو ہم کھینچتے ہیں نا، چیونگم کو جیسے کھینچتا ہے آدمی ربڑ کو، چھوٹی سی چیز ہے کھینچے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ربڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کل کا دن مغرب کے بعد بھی ابھی جاری رہے گا۔ کہاں تک؟ نہیں، کہاں عشاء تک، صبح صادق تک۔ کہاں تک؟ ہاں عشاء تو پھر الگ ہے۔ ہاں آپ کہیں گے عشاء تک، تو ویسے ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے آپ کی بات کہ عشاء کے آخری وقت تک، لیکن ہمارے یہاں عشاء بولتے ہیں تو اس سے مراد عشاء کی نماز ہی ہوتی ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں نورانی بھائی کہ تو عشاء کی نماز نہیں، عشاء تک ایک اعتبار سے صحیح ہے، لیکن عشاء کی یوسف بھائی کہاں تک؟ آخری وقت تک۔ اس لیے اگر کوئی حاجی کل زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک حاضری نہیں دے سکا، مغرب بعد وہاں حاضری دی، صبح صادق سے پہلے اس نے حاضری دی صادق بھائی نے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا حج ہو جائے گا اس کا۔ ویسے امتیاز بھائی آپ کو امتیاز پیدا کرنا چاہیے تھا کہ مغرب کے بعد سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟
نئی تاریخ رقم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ابھی بھی وہی پرانی تاریخ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت عطا فرمائی. رمضان میں بھی یہ خصوصیت نہیں، سال بھر میں کسی دن یہ خصوصیت نہیں. اس لیے مغرب بعد بھی اگر کوئی ایک گھڑی کے لیے وہاں حاضری دے دے تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. اچھا، زمین پہ پاؤں ٹکنا چاہیے، ٹکانا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ عرفات کا جو میدان ہے اس کی فضا میں سے گزر گئے اشرف بھائی، تو ابھی آپ کا حج کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. اس لیے سعودی حکومت پہلے یہ کرتی تھی، اب نہیں پتا مجھے کرتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا، حاجی ہسپتال میں ہے، تو چارٹر فلائٹ میں اس کو بٹھاتے ہیں، سلاتے ہیں، جو بھی ہو، بہرحال اس کو اس میں کیا ہے، پرواز کرائی جاتی ہے. اور وہ جو چارٹر فلائٹ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، وہ عرفات کے اوپر سے گزر جاتا ہے تاکہ اس کا رکن اعظم کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. پھر باقی چیزیں کرتے رہو، اس میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے، کبھی دم دینا پڑے گا، ویسے اس میں آدمی کا دم نکلتا ہے دم دینے میں، لیکن بہرحال کام چل جاتا ہے. ایک تو یہ رکن اعظم ہے نمبر 1. نمبر 2، اس میں وقت بڑھا دیا گیا، ایکسٹرا ٹائم اس کے اندر دے دیا گیا. نمبر 3، ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، اور اس نے کہا مفہوم ہے کہ تمہارے دین میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی ہمارے مذہب میں تو ہم اس کو صدیق بھائی کیا مناتے؟ جشن کا دن مناتے، سیلیبریٹ جو ہے ہم کرتے اس دن میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الی آخرہ. اس میں اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی مجھے اور آپ کو حافظ امتیاز کہ آج حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور دین کو دین اسلام کے طور پر پسند کر دیا اور مکمل کر دیا گیا دین. اس کے بعد کہتے ہیں ایک سورت خالی پوری نازل ہوئی ہے اور ایک آیت نازل ہوئی ہے، یعنی پھر کوئی نیا حکم نہیں آیا. یہ جو پوری سورت بعد میں نازل ہوئی، یہاں ایک بات یاد رکھو ورنہ بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ اگر دین مکمل ہو گیا، قرآن شریف مکمل ہو گیا، تو پھر ایک پوری سورت کیوں نازل ہوئی اور ایک پوری آیت کیوں نازل ہوئی؟ ہے نا. آپ کسی کو کہیں گے بھائی ہمارا تو عرفہ میں دین مکمل ہوا اور یہ آیت اتری، اگر اس کو قرآن کریم کا علم ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد بھی حضور پر یوسف بھائی کیا ہے، ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے اور پوری سورت کے بعد ایک آیت پھر اخیر میں نازل ہوئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر کوئی نیا حکم نہیں آیا ہے. جو سورت نازل ہوئی ہے اس میں خوشخبری سنائی گئی کہ اب لوگ اسلام کے اندر گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت، آدمی ایک کا دکا نہیں بلکہ جماعت کی جماعت جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے گی اور اسلام میں داخل ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کو، ہماری زبان میں دھڑا دھڑ اسلام کو قبول کریں گے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ انہ کان توابا میرے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ نبی تو معصوم ہے. کہ اب کیا کرو؟ اس سے علماء نے لکھا آدمی کو اخیری عمر میں بہت دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے بہت دنیا کما لی، بہت ادھر ادھر کر لیا، اب دے دو بچوں کو، اور چاہے تو سب بچوں کے نام پہ مت کرو ورنہ وہ تمہارا نام بھی نہیں لیں گے.
تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رہنے دو. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے, ہنسی کی بات ہے, میرا مزاج ایسا ہے جس سے میری بنتی ہے تو میں ہنسی میں اس کو جواب دیتا ہوں ہے. تو وہ صاحب کی ایک ہی لڑکی ہے ہمارے علاقے میں. ایک دن مجھے پوچھنے لگے, کئی سال پہلے کی بات, کہ مطلب صاحب میں وہ کروں تو چالے گی نہیں, کہ ایک જ છોકરી છે, નરીના ઓલાદ તો છે નહીં, હવે તમે સમજી જજો હું quoi કહેતા હોતા તે કે પછી બીજું કોને મળે? ભાઈઓને મળે, બહેનોને મળે ને. હવે આટલી ઉંમર થાય પછી આપસમાં બનતું હોય? તમે કે મેં તો નહીં કહ્યું, મેં તો પૂછ્યું, આપને મના किया, मैंने तो नहीं कहा भाई, वो आप जानो है. तो इसलिए आदमी चाहता है कि भाई मैं क्यों दूं. आदमी सगे भाई को देना नहीं चाहता, सगी बहन को देना नहीं चाहता, भतीजों को देना नहीं चाहता कि नहीं मैं मेरे खून को दूंगा. लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम कि जिंदगी में सब कुछ दे दे तो वो मालिक बन गए. तो मुझे पूछने लगे मैं क्या करूं. मैंने कहा दो, लेकिन सब मत दो. फिर यूं मैंने कहा कि सर पे बाल है, तो वो कहने लगे, वो जरा मेरे साथ बेतकल्लुफ, तो टोपी निकाली. ठीक है मौसम साइड पर થોડા કરેલા છે. મેં કીધું ઈસુભાઈ, મેં કે બધું લખી દે ને એ બધા ચાલા જાય ને પછી તકલીફ પડે ને તો બહુ જોરદાર વાગે है. बाल अगर होते हैं जाहिद भाई तो ज्यादा जोर से नहीं लगती है, लेकिन बाल ना हो तो हाँ तो फिर बड़ी जोर से लगती है. तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं यार, भाई ही लेगा, क्या बात है. कुरान अल्लाह ने ये हुक्म जो है वो दिया है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता. इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बुढ़ापे में भी आदमी दुनिया दुनिया माल बस अभी भी कमाओ, दीन की तरफ जैसी तवज्जो चाहिए नेकियों की तरफ नहीं होती. तो कितनी अच्छी बात कही है कि कदम सूए मरकत नजर सूए दुनिया है. चौधरी साहब बड़ी अच्छी बात कही है शायर ने. नजर है, कदम सूए मरकत. मरकत जानते हो ना, कब्र. मरकत किसे कहते हैं? कब्र को कहते हैं. कि अब कदम तो किधर जा रहा है, बुढ़ापे के बाद क्या है, खत्म, वो कब्र की तरफ ही है. कदम सूए मरकत नजर सूए दुनिया, किधर जा रहा है कहां देख रहा है. किधर जा रहा है और कहां देख रहा है. और अकबर इलाहाबादी ने कहा है, अल्लाह अकबर, वक्ते तुलू भी देखा, वक्ते तुलू भी देखा, वक्ते गुरूब भी देखा, अब फिक्र आखिरत है दुनिया को खूब देखा. हसीब भाई कितनी प्यारी बात कही है कि वक्ते तुलू भी देखा, वक्ते गुरूब भी देखा, अब फिक्र आखिरत है दुनिया को खूब देखा. तो भाई छोड़ो यार, अल्लाह ताला नबी से फरमा रहे हैं. इकबाल भाई किससे फरमा रहे हैं? नबी से. फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा. खत्म हो गई दुनिया, खत्म. अब फिक्र करो अपनी आखिरत की. और देखिए आज की हमारी औलाद जीते जी मेरे और आपकी नहीं होती, जीते जी वो मेरे और आपकी फिक्र नहीं करती. क्या सोच रहे हो आप? मरने के बाद वो मुझे और आपको याद करेगी. इन ख्यालस्तो महालस्तो जुनू. हाँ, इस्तिस्ना हर जगह लगता है, अपवाद हर जगह होता है. अल्लाह अगर किसी को ऐसी औलाद दे तो बईद नहीं है, लेकिन आज का दौर मैं मेरे ऊपर गौर करूं. हर वक्त मेरे दिमाग में दुनिया दुनिया दुनिया. मैं उठूं तो दुनिया, मैं सोऊं तो दुनिया मेरे सर में, मैं खा रहा हूं तो दुनिया, मैं जाग रहा हूं तो दुनिया, मैं ख्वाब भी देखता हूं तो जन्नत नहीं दिखती, मुझे पाउंड दिखते हैं. तो ये दौर तो और आगे जाएगा मादियत की तरफ. तो ये औलाद हमें याद करेगी. दूसरा, मैं और आप अपने ऊपर गौर करें. मैं मेरे बाप को कितना याद करता हूं. मेरा वालिद दुनिया में नहीं है, अल्लाह मरहूम को गरीब की रहमत करे. आप में से भी किसी के वालिद नहीं होंगे, किसी के वालिदा नहीं होंगी, किसी के दोनों नहीं होंगे. हम कितना याद करते हैं.
جب میرے اور آپ کے پاس اپنے مردے کو یاد رکھنے کا جاوید بھائی ٹائم نہیں ہے، کیا آنے والا وقت، آنے والا ٹائم میری اور آپ کی اولاد کو اتنی فرصت اور مہلت دے گا کہ وہ میری قبر پہ آ کے 2 آنسو بہائے اور 2 کل پڑھ لے؟ اس لیے جو کرنا ہے ابھی جو ہے خود ہی کر کے جاؤ، ورنہ مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ کووڈ میں نہیں دیکھا، قسم بخدا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سگے باپ کو غسل نہیں دیا بعض اولاد نے، سگے باپ کو اپنی اسی مسجد میں، پوچھ لو مولانا الیاس مالجی سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو دارین میں بہترین صلہ نصیب فرمائے، جان پہ کھیل کر انہوں نے غسل دیا ہے، سگی اولاد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور میں آپ کو میری بات بتاتا ہوں، میرا ایکسپیرینس کئی سالوں پہلے کا، کووڈ کی بات نہیں ہے۔ ایک میت آئی، مرحوم سعید چچا راوت بھی تھے موجود غسل دینے میں، اس وقت ظہر سے کچھ پہلے ہمیں غسل دینا تھا۔ میری عادت یہ ہے، میں اگر غسل میں ہوتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ کوئی فیملی کا ممبر ہے ان کا، تو میں نے کہا غسل تو دے، تیرا حق ہے، میں تیری مدد کروں گا، تجھے بتاؤں گا، تجھے میں گائیڈ کروں گا صدیق بھائی، لیکن تو دے۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ تیار تو ہوا، تو کہاں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھو، غسل اس کو نہیں دیا جائے گا، پہلے اس کی نجاست صاف کی جائے گی۔ بڑا اور چھوٹا استنجا اسماعیل چچا اس کو صاف کرنا ہے۔ میں نے اس کو گلوز پہنا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ روئی دی، اور میں وہ سمجھا کہ ویسے ہی ہاتھ پاؤں دھوئے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ چھوٹی نجاست بڑی نجاست یہاں سے شروع کرنا ہے، اس کو لگا تو کہ نو 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 میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو مجھے گندا لگتا ہے۔ یہ تو چھوٹا تھا، میں نے کہا نہیں، دل میں سوچا، میں نے کہا کم بخت تو چھوٹا تھا، تیرے ماں باپ نے نہیں کیا یہ کام تیرا؟ پھر وہ مجھے کیا کہنے لگا بتا، میں نے کہ مصحف جے پیسہ تھا تو میں لے لے جوائن، انگلش میں کہنے لگا کہ جو ہوں گے پیسے میں دے دوں گا، آپ کر دو۔ دیکھا، اللہ اکبر۔ بہرحال بات یہاں سے چلی، اب تو وقت ہو گیا ہے، چلیے کل آپ کو کیا کرنا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ ویسے سعد اللہ صاحب ہمارے شیخ ہے، شیخ زمن ہے یوسف بھائی، ان کی بات تو ماننی پڑے گی، لیکن میں دیکھوں گا وہ ہے کہ نہیں، اور ہونا بھی یوسف بھائی ضروری نہیں، بہت ہوشیار، اتنی کنی کاٹ جاتے چپکے ہیں، بعض مرتبہ ہوتی بھی تو ایسے بھاگتے، مجھے نظر بچا کر میری بھاگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں بھی آپ کا دامن چھوڑوں گا نہیں، آپ کوئی ضروری کام میں فرصت ابھی خواہوں ہاں ابھی سے بتا دیا ہے نا، جزاک اللہ۔ دیکھیے منظور بھائی کی بات ہمیں منظور ہے، ابھی سے جو ہے وہ گلے تلے شروع ہو گئے، پسی کہ وہ تو اتنا داڑو سے کے مارو فلانا پوجرو آئے، ماری فلانی پوئری آئی، مارو نواسو آئے، ماری نواسی آئی، مارو یہ آئے نا، تو نئی شادی تھی بلیک بنی એટલે બનવું સારું کیا تو پہلی ہے نا۔ ہاں تو بہرحال آپ بھی ہوں گے تو ہم بھی، اللہ تعالیٰ بھئی آخرت کی فکر کی، پہلے میں محتاج ہوں، ہاں میرے لیے لفظی کرنا آسان ہے، لیکن مشکل میرے لیے بھی، اللہ میرے لیے بھی آسان کرے، آپ کے لیے بھی۔ چلے جلدی جلدی 2-4 منٹ، کل کا روزہ رکھو، یہ ایسا روزہ ہے، ایسی فضیلت آپ کو کسی روزے میں نہیں ملے گی۔ کل کے روزے میں جو فضیلت ہے نا، ایسی فضیلت آپ کو کسی روزے میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھری صاحب کیا فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ احادیث کی ساری کتابیں چھان مارے، ایسی فضیلت جو اس روزے کی ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ حضور نے کیا فرمایا، یہ جو صوم عرفہ ہے، یہ جو
100 میں عرفہ ہے، ثواب اس کا 2 طرفہ ہے. یہ شعر کہا ہے میں نے، اس میں اس کا ترجمہ ہے. حضور نے فرمایا مفہوم ہے جو عرفہ کا روزہ کل کا رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بھی جاوید بھائی معاف فرما دے گا، اور آئندہ جو 1 سال دوسرا آ رہا ہے نیا نورانی بھائی تو اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. اب چلو یہ بات تو ذہن میں آئی کہ پچھلا سال تو ہم نے پا لیا، وہ گناہ معاف ہوں گے، اب آئندہ 1 سال ہے تو کس نے دیکھا ہے کل کا سورج ہے؟ اور یہاں حنیف بھائی کیا کہا جا رہا ہے 1 سال گارنٹی. اب دیکھیے یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو اشرف بھائی آپ جو رہتے ہیں نا، آپ کے 2-4 گھر چھوڑ کے ایک بنگلہ دیشی بھائی رہتا ہے، وہ جو نہ لے کر چلنا چاہیے وہ لے کے بھی چلتا ہے، وہ سمجھ گیا نا. تو ایک دن میں نے جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات بیان کی تھی، یہ بات چودھری صاحب بیان کی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سے، میری بات نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی بات. تو میں نے بیان میں کہا جمعہ کے، میں نے کہا کہ انشاءاللہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا تو حضرت شیخ نے کہا ہے کہ ایک جو آئندہ سال آئے گا تو گویا لائف انشورنس مل گیا، پکا ہے آئندہ 1 سال وہ زندہ رہے گا. یہ حدیث میں نہیں ہے، بات یاد رکھیے عارف بھائی. حضرت شیخ نے کیوں کہا؟ اس میں یہ آیا کہ آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے. پتا چلا کہ یہ 1 سال تو جیے گا ہی، بعد میں اللہ جانے، لیکن 1 سال تو یہ صدیق بھائی ہاں گاڑی میں انشورنس تھے گی تمہاری ایک درآمد ہے جی، تو وہ 1 سال تو جیے گا. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے حدیث میں؟ میں نے کہا کہ تو نے سنا نہیں. میں نے کہا کہ حدیث میں لکھی ہے؟ میں نے تو صاف کہا کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے. تو میں نے کہا سنتا تو الٹا ہے اور دماغ میرا الٹا کرتا ہے. تو میں نے کہا تو نے بات نہیں سنی، تو کہ نہیں حدیث میں نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ میری اس بات کو سب مانیو، حضرت شیخ کی اس بات کو سب مانیو ورنہ تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. میں نے کہا تیرے کو ماننا ہو تو مان، نہیں ماننا ہو تو نہ مان. مت بن تو بن بلایا مہمان. تو بھائی تو کائے کو ادھر آیا ہے؟ میں نے کہا تیرے کو رکھنا ہو تو رکھ روزہ، نہیں رکھنا ہو تو نہ رکھ، تیری مرضی ہے. بھائی ایک چیز یہ کہی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پہ وارد کی. اب یہاں ایک اور اشکال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے کہ مول صاحب اگر પછી આપણે અરફાના રોજા જ રાખા કરે તો આપણે તો પછી 500 ને 1000 મરે જ નહીં પછી. આ તો પછી બહુ જ ભારે કહેવાય. આ તો અરે ભાઈ તું કમજોર भी तो होगा, फिर तुझसे रोजा रखा ही नहीं जाएगा. एक उम्र गुजरती है कि रोजे रखे ही नहीं जाते. इसलिए तो शेख फानी, उसका नाम क्या है किताब में? सिर्फ शेख नहीं कहा कि कौन फिदिया दे सकता है रोजे का, फरमाया शेख फानी, शेख भी और फानी भी. क्यों? अब ये फना के करीब है इम्तियाज भाई. अब क्या है? फना के करीब है, यानी ये कब्र के अंदर जाने वाला है. हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे आदमी ओल्ड होता है तो फिर कोल्ड होता है, कोल्ड के पार ठंडी ज्यादा लगती है, फिर फोल्ड होता है और फिर गोल्ड होता है कि वो गोल अंदर हो गया कब्र के अंदर, कि उसके अंदर जो है वो चला गया है. तो भाई ये तो फिर थोड़ी है, या कोई ना कोई ऐसी चीज पेश आ जाती है, कोई ऐसा मौत तो मरना है. जब नबी मरे कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. और भाई एक बात ये भी है, तू हर साल रोजा रख के આપણું ને આપણો કોઈરો નહીં પૂછે, કોઈ નહીં પૂછે, है कोई नहीं पूछे तो પછી જીવીને કરવાના भी हूँ, है ना. और वैसे भी अकबर इलाहाबादी ने सादुल्लाह साहिब एक शेर कहा है कि जिसका मफहूम सुना दूं, जहन में नहीं है. फरमाया कि इतना जिए कि कोई जानने वाला ही न रहा तो फिर चुपचाप जाके मर गए. तो क्या बेहे कोना हाथे हैं, આપણી ઉંમરના હોય જ નહીં, આપણા હાથે વાત કરવા વાળા કોઈ હોય જ નહીં, તો શું કરવાના? तो बहरहाल रखना है आपकी मर्जी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आपने कल का रोजा रखा, जिंदगी सबको प्यारी है, तेरी और मेरी उससे यारी है, जिंदगी सबको प्यारी है. तो कल का रोजा रखो, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे. इंशाअल्लाह मेरी तो अभी से उम्मीद है रखना है. अब जाहिद भाई सोचेंगे मौल साहब ने भी जीवानु जुए तो भाई मरवानु कोने गमे,
બધાને જ જરે જરે જીવાનું તો જોઈએ ہے. تو بہرحال کل انشاءاللہ میں بھی روزہ رکھوں, آپ بھی جو ہے وہ روزہ رکھے. ایسی فضیلت کہ 2 سال کے گناہ معاف. اور حضرت شیخ نے لکھا چودھری صاحب کہ 1 سال لائف کی کیا ہے گارنٹی. ہاں لائف کی گارنٹی ہے, اور وہ بھی ایسے ملک میں جہاں وائف کی گارنٹی نہیں. کہتے ہیں کہ 3W کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن یہاں لائف کی کیا ہے وہ جو ہے گارنٹی ہے. بہرحال چلے اتنی پہ اکتفا کرے, اور فجر کی نماز پڑھے. گھروں پہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں ویسے روزانہ پڑھنی چاہیے, اپنی اولاد کو بھیجے. کل مسجد بھر جانی چاہیے ساری نمازوں میں ہیں. اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے پوتے نوازے بیٹے سب کو کہے کہ ممکن ہو جاب پہ ہو اسکول میں ہو الگ بات ہے, ورنہ کیا ہے کل نظر آنا چاہیے کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دن ہے. جیسے حج کا عرفہ رکن اعظم ہیں تو روزہ بھی جو ہے وہ رکھے, ساری نمازیں جو ہیں وہ نمازیوں سے بری ہونی چاہیے. اور کل کا دن تلاوت کے اندر جو ہے وہ گزارے, ذکر و اذکار کے اندر جو ہے وہ گزارے. انشاءاللہ یہی جو ہے وہ ہمیں کام آئے گا. اکبر الہ آبادی کے کلام پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. موت کا وہ لکھتے ہیں, موت کا ایک دن سب کو پیام آئے گا, موت کا ایک دن سب کو پیام آئے گا, خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. حشر کی گرمی سے نہ ڈرے عاشقان رسول, حشر کی گرمی سے نہ ڈرے عاشقان رسول, لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد